قیصر و کسریٰ سلسلے وار کہانی پیش خدمت ہے۔ اس چینل کو سبسکرائب اور لائک کریں اور بیل آئیکن کو آل کا گھنٹی بجا دیں۔ حبیرہ نے جواب دیا، تم نے پہلے میرے بھائی کا نصف باغ ویران کر دیا، اس کے بعد ہماری بجائے ہمارے دشمنوں کے ہاتھ تلواریں فروخت کی۔ پھر ابھی 4 مہینے کی بات ہے کہ ہمارے گھر میں میرے بھائی کی لاش پڑی تھی اور تم رقم ادا کرنے پر اصرار کر رہے تھے۔ عاصم کا اولین فرض اپنے باپ کے قتل کا انتقام لینا تھا، لیکن اس پر تمہاری باتوں کا یہ اثر ہوا کہ وہ اپنے باپ کو دفن کرتے ہی گھوڑے لے کر شام کی طرف روانہ ہو گیا تاکہ کسی تاخیر کے بغیر تمہاری رقم ادا کرنے کا بندوبست کر دیا جائے، لیکن اب تم کچھ دن بھی صبر نہیں کر سکتے۔ کعب نے شمون، میں حبیرہ کو مدت سے جانتا ہوں، یہ ایک بااصول آدمی ہے، تمہیں اس کے وعدے پر اعتماد کرنا چاہیے۔ شمون نے جواب دیا، میں اس کے وعدے پر اعتماد کر سکتا ہوں، لیکن اول تو مجھے اس کے بھتیجے سے یہ توقع نہیں کہ وہ واپس آ جائے گا، پھر یہ بھی ممکن ہے کہ وہ راستے میں ہی سب کچھ گنوا بیٹھے۔ حبیرہ نے کہا، میرا بھتیجا اس سے پہلے شام کا سفر کر چکا ہے اور مجھے اس کی فراست پر اعتماد ہے، لیکن اگر اسے کوئی حادثہ پیش آ گیا تو قرضے کی رقم کے عوض میں اپنا آدھا باغ تمہارے پاس گروی رکھ دوں گا۔ کعب نے کہا، شمون، اب تمہیں مطمئن ہو جانا چاہیے، اور حبیرہ تم کو بھی یہ محسوس نہیں کرنا چاہیے کہ میں نے تم پر دباؤ ڈالنے کے لیے تمہیں یہاں بلایا ہے۔ میں صرف یہ چاہتا تھا کہ ہم سے تمہارے تعلقات خراب نہ ہو، اور آئندہ اگر تمہیں کوئی دشواری پیش آئے تو میرے پاس آ جانا۔ حبیرہ نے اٹھ کر احسان مندانہ لہجے میں کہا، میں آپ کا شکر گزار ہوں، موجودہ حالات میں ہمارے لیے آپ سے اعانت طلب کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ اگر آپ لڑائی میں ہمارا ساتھ دینا پسند نہ کریں تو بھی ہمیں اتنا قرضہ ضرور دے دیا کریں کہ ہم بنو خزرج سے برابر کی ٹکر لے سکیں۔ ہمارے قبیلے کے معززین کا ایک وفد آپ کے پاس آنے والا ہے اور مجھے امید ہے کہ آپ انہیں مایوس نہیں کریں گے۔ کعب نے جواب دیا، تم اطمینان رکھو، ہم نے پہلے بھی تمہیں کبھی مایوس نہیں کیا اور اب بھی اس کا شکایت موقع نہ دیں گے۔ ہم بنو خزرج کو بنو اوس سے افضل سمجھتے ہیں اور ہم بھی کبھی آپ کو یہ کہنے کا موقع نہ دیں گے کہ بنو اوس احسان کا بدلہ دینا نہیں جانتے۔ حبیرہ یہ کہہ کر وہاں سے چل دیا اور اس کے ساتھی اس کے پیچھے پیچھے ہو لیے۔ کعب کچھ دیر ایک معنی خیز مسکراہٹ کے ساتھ ان کی طرف دیکھتا رہا، اور جب وہ نخلستان میں غائب ہو گئے تو شمون سے مخاطب ہو کر پوچھا، شمون، اب تم سچ بتاؤ، کیا یہ درست ہے کہ تمہارے بیٹوں نے صرف امیر بن عدی سے مذاق کیا تھا اور عاصم کو اس پر بلا وجہ غصہ آ گیا تھا؟ ہاں، میں نے اپنے بیٹوں کے علاوہ امیر سے بھی تصدیق کی تھی، اور امیر نے تمہیں یہ بتایا تھا کہ عاصم نے اسے تمہارے بیٹوں کے خلاف لڑائی پر اکسایا تھا۔ ہاں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عاصم اوس اور خزرج کے عام لڑکوں سے مختلف ہے۔ جی ہاں، وہ جس قدر ذہین ہے اسی قدر خطرناک بھی۔ ایک دن اس نے میرے منہ پر کہا تھا کہ وہ وقت دور نہیں جب اوس اور خزرج ایک دوسرے کا گلا کاٹنے کے بجائے متحد ہو کر یہودیوں کے خلاف لڑیں گے۔ پھر تم نے ایسے خطرناک لڑکے کو تعلیم کیوں دلوائی؟ شمون نے جواب دیا، جناب، وہ میرے پاس آیا تھا، اس کی عمر زیادہ نہ تھی، وہ باتوں سے بے حد ذہین معلوم ہوتا تھا۔ میرا خیال تھا کہ وہ بڑا ہو کر میرے کاروبار میں ایک اچھا معاون ثابت ہوگا اور شاید واپس جانا پسند نہ کرے۔ پھر مجھے یہ بھی امید تھی کہ اس کا باپ میرا قرضہ نہیں اتار سکے گا اور اسے مجبوراً میرے پاس رہنا پڑے گا۔ کعب نے کہا، تمہاری پہلی غلطی یہ تھی کہ تم نے ایسے ہوشیار لڑکے کو اپنے گھر میں رکھا، دوسری یہ کہ تم نے اسے تعلیم دلوائی، اور تیسری یہ کہ جب وہ بڑا ہو کر لڑائی میں حصہ لینا چاہتا تھا تو تم نے اسے کوٹری میں بند کر دیا۔ ایک یہودی نے کہا، جناب، اوس کے ایک معمولی خاندان کا لڑکا ہمارے لیے کسی پریشانی کا باعث نہیں ہو سکتا۔ اول تو وہ خزرج کے کسی نوجوان کے ہاتھوں قتل ہو جائے گا، ورنہ ہم اس سے نمٹ لیں گے۔ کعب نے جواب دیا، میں اس کے متعلق پریشان ہوں۔ میں یہ سوچتا ہوں کہ اگر اوس کے ایک نوعمر لڑکے کے دماغ میں ایسے خیالات پرورش پا سکتے ہیں تو ممکن ہے کہ کچھ دن میں اور بھی کئی لوگ ہمارے متعلق اسی طرح سوچنے لگیں گے۔ یثرب کے یہودیوں کی نجات اسی میں ہے کہ اوس اور خزرج ایک دوسرے سے ٹکرا کر فنا ہو جائیں۔ عربوں میں صلح کی نوبت
اس وقت آتی ہے جب ایک شکست خوردہ فریق ہر طرف سے مایوس ہو کر اپنے نقصانات کے متعلق سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ گزشتہ لڑائیوں میں اوس کی حالت کمزور ہو چکی ہے اور خزرج کی اکثریت بھی لڑائی جاری رکھنا نہیں چاہتی۔ اب ہمارا کام یہ ہونا چاہیے کہ بنو اوس کے حوصلے قائم رکھیں اور درپردہ ان کی اتنی مدد ضرور کرتے رہیں کہ وہ اپنی رگوں سے خون کا آخری قطرہ بہہ جانے تک لڑتے رہیں۔ ہمیں خزرج کو بھی یہی احساس دلانا چاہیے کہ ہم ان کے دوست ہیں۔ اوس اور خزرج کی صلح یا اتحاد ہمارے لیے بہت خطرناک ہوگا، کیونکہ اس صورت میں ان کی توجہ ہماری طرف مبذول ہو جائے گی۔ اگر ہم خود لڑکی کی بجائے صرف پیسہ دے کر اوس کے ہاتھ خزرج اور خزرج کے ہاتھوں اوس کے آدمی کو قتل کرا سکتے ہیں تو ہمیں بخل سے کام نہیں لینا چاہیے۔ پھر تمہارا پیسہ بھی رائگاں نہیں جائے گا۔ اگر ہم انہیں چند سال ایک دوسرے سے لڑاتے رہیں تو ان کے باغات اور مال مویشی ہمارے قبضے میں آ جائیں گے۔ شمعون، میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ اپنی قوم کے مفاد کے لیے تم ذرا حوصلے سے کام لینے کی کوشش کرو۔ شمعون نے جواب دیا، جناب، آپ کا مشورہ ہمارے لیے حکم کا درجہ رکھتا ہے۔ اگر آپ فرمائیں تو میں اسے مزید قرض دینے کو بھی تیار ہوں، لیکن آپ کو اس بات پر پریشان نہیں ہونا چاہیے کہ اوس اور خزرج کے درمیان صلح ہو سکتی ہے۔ جب تک ان کی صفوں میں حبیرہ جیسے لوگ موجود ہیں وہ ایک دوسرے کا گلا کاٹتے رہیں گے۔ اہل عرب جس مٹی پر ایک مرتبہ خون گراتے ہیں اس کی پیاس برسوں نہیں بجھتی۔ آپ بسوس اور فجار کی لڑائیوں کے حالات جانتے ہیں اور آپ کو یہ معلوم ہے کہ ان لڑائیوں میں حصہ لینے والے قبائل یہودیوں کے اثر رسوخ سے بہت دور تھے۔ کعب نے اٹھتے ہوئے کہا، یہ صحیح ہے کہ ان قبائل کو ایک دوسرے کے خلاف اکسانے میں یہودیوں کا کوئی ہاتھ نہ تھا، لیکن اگر ان کے درمیان یہودی موجود ہوتے تو ان جنگوں کی شدت اور طوالت میں مزید اضافہ کیا جا سکتا تھا۔ میں تمہیں یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ اوس اور خزرج کی لڑائیوں سے براہ راست ہمیں فائدہ پہنچتا ہے، اس لیے ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ کوئی ایسی صورت پیدا نہ ہو جس سے وہ اپنی تلواریں نیام میں کرنے پر مجبور ہو جائیں۔ ہمارا کام حبیرہ جیسے تند و مزاج لوگوں کو مایوس کرنا نہیں بلکہ ان کی پیٹھ ٹھوکنا اور ان کے حوصلے قائم رکھنا ہے۔ ایک یہودی نے کہا، جناب، آپ مطمئن رہیں، ہم اوس اور خزرج میں کسی کا جوش ٹھنڈا نہیں ہونے دیں گے۔ یہ درست ہے کہ ان کے بیشتر خاندان لڑائی سے تنگ آ چکے ہیں، لیکن مجھے یقین ہے کہ عاصم کے واپس آنے پر جو تلواریں اس کے رشتہ دار میں تقسیم ہوں گی وہ زیادہ عرصہ نیام میں نہیں رہ سکیں گی۔ کعب نے کہا، شمعون، تم ایک ہوشیار تاجر ہو، لیکن تمہیں اس بات کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ تمہارا مستقبل یثرب کے باقی یہودیوں سے جدا نہیں ہو سکتا، اور یہودیوں کو مستقبل کے خطرات سے بچانے کی واحد صورت یہی ہے کہ اوس اور خزرج کے درمیان مصالحت کے امکانات پیدا نہ ہونے پائیں۔ اگر حبیرہ جیسے لوگ بجھتی ہوئی آگ کے لیے نیا ایندھن مہیا کر سکتے ہیں تو ہمیں دل شکنی کے بجائے ان کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے۔ اس مقصد کے لیے اگر ہمیں انہیں مفت بھی تلواریں دینی پڑی تو یہ سودا مہنگا نہیں ہوگا۔ شمعون نے جواب دیا، جناب، آپ اطمینان رکھیں، میں اس بات کا ذمہ لیتا ہوں کہ اوس اور خزرج زیادہ عرصہ امن سے نہیں رہ سکیں گے۔ یروشلم سے آگے بنو کلب اور بنو غطفان کے تاجروں کے ہمراہ ایک طویل سفر کے بعد عاصم کا راستہ جدا ہو گیا، اور پھر ایک روز غروب آفتاب کے وقت وہ سنگلاخ چٹانوں اور ریت کے ٹیلوں کے درمیان ایک تنگ وادی سے گزر رہا تھا۔ صحرا کی ہوا بتدریج خنک ہو رہی تھی۔ عاصم نے اچانک اپنا گھوڑا روکا اور مڑ کر عباد کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اب ہم آگے نہیں جا سکتے، میرا گھوڑا بہت تھک گیا ہے، ہمارے لیے راستے سے ہٹ کر اس وادی کے دوسری طرف قیام کرنا بہتر ہوگا، تم یہیں ٹھہرو، میں کوئی موزوں جگہ دیکھ کر ابھی آتا ہوں۔ عباد نے کہا، میں خود آپ سے یہی کہنے والا تھا کہ ہمیں ٹھہرنا چاہیے۔ آج سے کوئی 20 سال پہلے جب میں پہلی مرتبہ آپ کے والد کے ساتھ شام کے سفر پر گیا تھا تو واپسی پر ایک رات یہیں قیام کیا تھا۔ یہ عجیب اتفاق ہے، اس وقت بھی ہم شام میں گھوڑے بیچ کر آئے تھے، لیکن اس وقت ہم تنہا نہ تھے، ہمارے ساتھ یمن کے تاجروں کا ایک قافلہ تھا۔ وہ دن بہت اچھے تھے، ہمارے ساتھ قبیلہ خزرج کے چند آدمی بھی سفر کر رہے تھے اور ہمیں ایک دوسرے سے کوئی خطرہ نہ تھا۔ جب ہم دمشق سے واپس روانہ ہوئے تھے تو عباد کے ذہن میں ایک پوری داستان کا مواد آ چکا تھا، لیکن عاصم اچانک باغ موڑ کر گھوڑے کو ایر لگا دی اور آن کے آن میں
بائیں ہاتھ ریت کے ایک ٹیلے پر جا پہنچا۔ وہاں سے دوسری طرف ایک اور تنگ وادی کا جائزہ لینے کے بعد اس نے ہاتھ اونچا کر کے اپنے ساتھی کو اشارہ کیا اور وہ اس طرف چل پڑا۔ عاصم گھوڑے سے کود پڑا اور اس کی باگ پکڑ کر ٹیلے سے نیچے اترنے لگا۔ نشیب میں ایک جگہ ببول کی چند جھاڑیاں تھیں۔ عاصم نے ان کے قریب پہنچ کر گھوڑے کا ساز اتارا اور اس کے گلے کا رسہ کھول کر ایک جھاڑی سے باندھ دیا۔ خرجی سے کچھ جو نکال کر چمڑے کے توبر میں ڈالے اور انہیں چھاگل کے پانی سے تر کرنے کے بعد توبر کو ایک طرف رکھ دیا۔ گھوڑے نے توبر دیکھتے ہی ہنہنانا اور اچھلنا کودنا شروع کر دیا۔ عاصم نے آگے بڑھ کر گھوڑے کو تھپکیاں دیتے ہوئے کہا، دوست، مجھے معلوم ہے تم بہت بھوکے ہو، لیکن ابھی تھوڑی دیر انتظار کرو۔ پھر جھاڑیوں کی طرف بڑھا اور ان کی سوکھی ٹہنیاں توڑ کر ایک جگہ جمع کرنے لگا۔ اتنی دیر میں عباد بھی پہنچ گیا اور اس نے اونٹ کو بیٹھاتے ہوئے اپنے اونٹ کو بٹھا کر اترتے ہوئے کہا، میرے خیال میں یہاں سردی اتنی نہیں ہوگی کہ ہمیں رات کے وقت آگ جلانے کی ضرورت پیش آئے۔ عاصم نے جواب دیا، خیال تو میرا بھی یہی ہے، تاہم احتیاطاً یہ ایندھن جمع کر لیا ہے۔ اگر سردی زیادہ ہو گئی تو آگ جلا لیں گے۔ تم پانی کا مشکیزہ اور کھانے کا سامان اتار لو اور اونٹوں کو ان جھاڑیوں سے باندھ دو، باقی سامان اتارنے کی ضرورت نہیں۔ ہم پچھلے پہر یہاں سے روانہ ہو جانا چاہتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ چاند ہم گھر پہنچ کر دیکھیں۔ مشکیزے میں پانی کافی ہے، تم کچھ گھوڑے کو پلا دو، میں نے توبرے میں جو بھگو دیے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد رات ہو چکی تھی۔ اونٹ ببول کی ٹہنیاں نوچ رہے تھے اور گھوڑا توبرے میں منہ ڈالے جو چبا رہا تھا۔ عاصم نے عباد کے ساتھ بیٹھ کر پنیر سے جو کی روٹی کے چند نوالے کھائے۔ اس کے بعد پانی پیا اور ٹھنڈی ریت پر ٹانگیں پھیلاتے ہوئے کہنے لگا، ہمیں آگ کی ضرورت نہیں، تم اطمینان سے سو جاؤ، میں آدھی رات تک پہرا دوں گا۔ عباد کی آنکھیں پہلے ہی نیند سے بوجھل تھیں۔ وہ فوراً لیٹتے ہوئے بولا، دیکھیے، جب آپ کو نیند آنے لگے تو مجھے ضرور جگا دیں۔ رات کے وقت ہم میں سے ایک کو پہرا دینا ضروری ہے۔ تم میری فکر نہ کرو، میں کل رات خاصا سو لیا تھا، اگر مجھ پر نیند کا غلبہ ہوا تو بھی اٹھ کر ٹہلنا شروع کر دوں گا۔ تھوڑی دیر بعد عباد خراٹے لے رہا تھا اور عاصم چت لیٹا ستاروں کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے خیالات مختلف سمتوں میں پرواز کر رہے تھے۔ کبھی وہ شام کے شہروں کی پر رونق گلیوں اور بازاروں کا طواف کر رہا تھا اور کبھی یثرب کے نخلستانوں کی سیر کر رہا تھا۔ وہ تقریباً 4 مہینے کے طویل سفر کے بعد اپنے گھر جا رہا تھا اور راستے کی تمام دشواریوں کے باوجود اس کا یہ سفر اس کی توقع سے زیادہ کامیاب رہا تھا۔ امن کے دنوں میں عرب کے حدود کے اندر عاصم اپنے آپ کو نسبتاً محفوظ سمجھتا تھا، تاہم قافلے سے جدا ہونے کے بعد اس نے احتیاطاً راستے کی صرف ان بستیوں سے گزرنا مناسب سمجھا جن میں رہنے والے قبائل اہل یثرب سے دوستانہ تعلقات رکھتے تھے۔ اس بات کا شاید احساس تھا کہ اس بخیر و عافیت گھر پہنچنا اس کے خاندان کی عزت کا مسئلہ ہے، اور اب وہ کسی ناخوشگوار حادثے سے دوچار ہوئے بغیر اپنی منزل مقصود کے قریب پہنچ چکا تھا۔ جب وہ سوچتا کہ میں صرف کپڑا فروخت کر کے اپنے چاچا کا تمام قرضہ چکا سکوں گا اور دمشق کی خوبصورت تلواریں دکھا کر قبیلہ اوس کے ہر نوجوان سے داد و تحسین حاصل کر سکوں گا، تو اس کے دل میں خوشی کی ایک لہر دوڑ جاتی۔ لیکن جب اسے اپنے گھر کا خیال آتا تو وہاں کے مناظر اس کے دشت کی تنہائی سے زیادہ وحشتناک محسوس ہوتے۔ اس کی ماں اسے بچپن میں ہی داغ مفارقت دے گئی تھی۔ اس کے 2 بھائی جن کی شجاعت و جواں مردی پر سارے قبیلے کو فخر تھا، وہ لڑائی میں کام آ چکے تھے۔ اس کا باپ اپنے کسی عزیز کی ایک مدت تیمارداری کرنے کے بعد گھر واپس آ رہا تھا کہ کسی نے بے خبری کی حالت میں پیچھے سے حملہ کر کے اسے قتل کر دیا۔ اب عاصم کی زندگی کا سب سے بڑا مسئلہ اپنے عزیزوں کے خون کا انتقام لینا تھا۔ اس کے بھائیوں، اس کے باپ اور اس کے ابن عم کی روحیں پیاسی تھی، اور یہ پیاس صرف بنو خزرج کے خون سے بجھائی جا سکتی تھی۔ حبیرہ اس کا چاچا اپنے دائیں ہاتھ سے محروم ہونے کے باعث تلوار اٹھانے کے قابل نہ تھا۔ حبیرہ کے چھوٹے بیٹے سالم کی عمر ابھی 14 سال سے بھی کم تھی اور اس کی بہن سعاد اس سے کوئی 2 سال چھوٹی تھی۔ ان حالات میں اپنے گھرانے کے زندہ افراد کے حوصلے قائم رکھنے اور مرنے والوں کی روحوں کو آسودہ کرنے کی ساری ذمہ داری عاصم پر عائد ہوتی تھی۔ وہ فطرتاً ظالم یا خونخوار نہیں تھا،
لیکن اس نے ایک ایسے ماحول میں آنکھ کھولی تھی جس میں خاندانی یا قبائلی حمیت پر جان دینا ایک نوجوان کا اولین فرض سمجھا جاتا ہے۔ اپنے معذور چاچا اور اس کے کمسن بچوں کی بے بسی اس کے لیے ناقابل برداشت تھی۔ شام کی طرف روانہ ہوتے وقت اس نے حبیرہ اور سعاد کے سامنے منات کی قسم کھا کر یہ عہد کیا تھا کہ جب میں واپس آؤں گا تو تم لوگ فخر سے سر اٹھا کر یہ کہہ سکو گے کہ ہم اپنے دشمنوں سے انتقام لے چکے ہیں، اور شمون بھی ہمیں اپنا مقروض ہونے کا طعنہ نہیں دے سکے گا۔ آپ کو اس بات کا ملال نہیں ہونا چاہیے کہ ہمارے قبیلے کے سرکردہ لوگ لڑائی سے اکتا چکے ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ میں ان کی غیرت کو زندہ کر سکوں گا۔ اور اب وہ صحرا کی ٹھنڈی ریت پر لیٹا یہ سوچ رہا تھا کہ یہ نئی تلواریں جو اس نے شام سے حاصل کی ہیں عنقریب ان جوانوں کے ہاتھ میں ہوگی جو قبیلے کے ایک مقتول کا انتقام لینے کا عہد کریں گے۔ پھر کوئی عرب ہماری آئندہ نسلوں کو یہ طعنہ نہیں دے گا کہ تمہارے اسلاف اس قدر بے حمیت تھے کہ وہ دشمن کے خون سے اپنے عزیزوں کی روحوں کی پیاس نہ بجھا سکے۔ لیکن اس انجام کا کیا ہوگا؟ کیا ہمارے انتقام لے چکنے کے بعد یہ جنگ ختم ہو جائے گی؟ نہیں، یہ جنگ ختم نہیں ہوگی۔ ہماری غیرت و حمیت کا تقاضا ہے کہ ہم اپنے عزیزوں کی روحوں کی پیاس بجھانے کے لیے اپنے دشمنوں کا خون پیش کریں، اور یہی حال بنو خزرج کا ہے۔ ہم دونوں اس جنگ کو جاری رکھنے پر یکساں مجبور ہیں۔ یہ انتقام در انتقام کا سلسلہ جاری رہے گا۔ کب تک جاری رہے گا؟ عاصم کے ذہن میں اس سوال کا کوئی جواب نہ تھا۔ وہ ذہنی الجھاؤ کی حالت میں دیر تک بے حس و حرکت لیٹا رہا، پھر حال اور مستقبل کے تلخ حقائق سے منہ پھیر کر ماضی کے سپنوں میں پناہ لینے لگا۔ اسے بچپن کے وہ دن یاد آ رہے تھے جب اوس اور خزرج پرامن ہمسائیوں کی طرح رہتے تھے اور خزرج کے بچوں کے ساتھ کھیلا کرتا تھا۔ اس زمانے میں یثرب کے نخلستان کتنے خوبصورت معلوم ہوتے تھے۔ ان دنوں بستیوں میں کتنی چہل پہل ہوتی تھی۔ اپنے بچپن کے ساتھیوں کی شوخیں اور شرارتوں کے تصور سے عاصم کے ہونٹ پر مسکراہٹ کھیلنے لگی۔ صحرا کی ہوا اب خاصی سرد ہو چکی تھی۔ وہ آگ جلانے کے ارادے سے اٹھا۔ اچانک اسے دور سے کسی کی آواز سنائی دی۔ وہ چونک کر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ کچھ دیر بعد وہ اسے اپنا وہم سمجھ کر لکڑیوں کے ڈھیر کی طرف بڑھا، لیکن چند آوازیں آئیں اور اس نے جلدی سے اپنی کمان اور ترکش اٹھانے کے بعد عباد کو جگاتے ہوئے کہا، عباد ذرا ہوشیار ہو جاؤ، میں نے اس ٹیلے کے اس طرف کچھ آوازیں سنی، ہو سکتا ہے کوئی قافلہ گزر رہا ہو، میں ابھی معلوم کر کے آتا ہوں۔ عباد اٹھ کر اپنے ہتھیار سنبھالنے لگا اور عاصم تیزی سے ٹیلے پر چڑھنے لگا۔ چوٹی پر پہنچ کر اسے کچھ فاصلے پر الاؤ کی روشنی میں چند آدمی اور گھوڑے دکھائی دیے۔ یہ لوگ الاؤ کے گرد بیٹھے ہونے کی بجائے کھڑے ہو کر کسی بات پر تکرار کر رہے تھے۔ عاصم احتیاط سے قدم اٹھاتا ہوا آگے بڑھا اور ٹیلے سے نیچے اتر کر چلنے کی بجائے زمین پر رینگنے لگا۔ کوئی بلند آواز میں چلا رہا تھا، میں نے تمہارا کچھ نہیں بگاڑا، میں منات اور عزا کی قسم کھاتا ہوں کہ یہ بہتان ہے، یہ جھوٹ ہے، سوتے میں کسی کے ہاتھ پاؤں جکڑ دینا بہادری نہیں۔ اس کے بعد دوسری آواز سنائی دی، تم جھوٹے ہو اور تمہارے منات اور عزا بھی جھوٹے ہیں، میں تمہارے خدا کی قسم کھاتا ہوں، موسیٰ کے خدا کی قسم ٹھہرو، میری بات سنو، میں بے گناہ ہوں، میں نے اسے ایک غلام کے ساتھ شرمناک حالت میں دیکھا تھا، اس لیے اس نے مجھ پر الزام لگا دیا، تم جھوٹے اور مکار ہو، یاد رکھو میرا قبیلہ یثرب کے تمام یہودیوں سے انتقام لے گا۔ دو آدمیوں نے جھک کر جلتی ہوئی لکڑیاں اٹھائی۔ اس کے بعد پے در پہ ضربوں کی آوازیں اور مضروب کی چیخیں سنائی دینے لگیں۔ عاصم کے لیے یہ تمام واقعہ ایک معمہ تھا۔ ان لوگوں کی بات سے وہ صرف اتنا سمجھ سکا کہ جس شخص کو زد و کوب کیا جا رہا ہے وہ جکڑا ہوا ہے اور زد و کوب کرنے والے یہودی ہیں۔ چند ثانیے وہ یہ فیصلہ نہ کر سکا کہ اسے کیا کرنا چاہیے۔ ایک طویل اور کٹھن سفر کے بعد اپنی منزل مقصود کے قریب اسے بلا وجہ کسی خطرے کا سامنا کرنا گوارا نہ تھا، لیکن ایک بے بس انسان کی کرب انگیز چیخیں سن کر اس کی رگ حمیت پھڑک اٹھی اور اس نے اچانک ایک آدمی کے پاؤں کا نشانہ باندھ کر تیر چلا دیا۔ زخمی ہونے والے نے ہائے کہہ کر لکڑی پھینک دی اور عاصم نے کمان سے دوسرا تیر چڑھاتے ہوئے بلند آواز میں کہا، بزدل و خبردار، تم ہماری زد میں ہو اور اب ہمارے تیروں کا نشانہ تمہارے دل ہوں گے۔ فضا میں ایک ثانیے کے لیے سناٹا چھا گیا، پھر ایک آدمی بھاگا اور اچھل کر اپنے گھوڑے کی پیٹھ پر بیٹھتے ہوئے چلایا، بدو آ گئے، بدو آ گئے، یہاں سے بھاگو۔ آن کی آن میں چاروں آدمی گھوڑوں پر سوار ہو کر رات کی تاریکی میں غائب ہو گئے اور عاصم الاؤ کی طرف دوڑا۔ وہاں رسیوں میں جکڑا ہوا ایک آدمی جس کا چہرہ خاک اور خون میں لت پت تھا بے ہوش پڑا تھا اور بھاگنے والوں کے 5 گھوڑے اور سامان سے لدے ہوئے 2 اونٹ جھاڑیوں سے بندھے ہوئے تھے۔
अलाव के करीब ही पानी का एक मशकीज़ा और खाने के चंद बर्तन पड़े थे। आसिम ने जल्दी से पानी का मशकीज़ा उठाकर ज़ख्मी के मुंह पर छींटे मारे। उसने कुछ देर करहाने के बाद आंखें खोली और वहशतनाक आवाज़ में चिल्लाया, मैं बेकसूर हूँ, मेरे हाथ पाँव खोल दो, मुझे जाने दो। आसिम ने उसका बाजू झिझोड़ते हुए कहा, तुम्हारे दुश्मन भाग गए हैं, अब तुम्हें कोई ख़तरा नहीं।